نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت مبارک ہیں وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت، حج کے سفر کے لیے قبول فرما لیا۔ بہت مبارک سفر ہے، زندگی بدلنے والا سفر ہے۔ اس حج کو آپ کیسے خوبصورت بنائیں؟ ایک قاعدہ بیان کرتا ہوں، اگر ہر حاجی صاحب اس کو سیکھ لیں انشاءاللہ حج قبولیت کی طرف آ جائے گا۔ آپ نے جب حج کا سفر شروع کیا تو آپ نے احرام کی چادریں باندھی۔ اب ہر شخص اس وقت جو جس نسبت والا ہے، چاہے وہ بڑی نوکری پر ہے، چاہے وہ چھوٹی نوکری پر ہے، چاہے وہ چیئرمین ہیں، چاہے ڈی جی ہیں، اپنے سارے بیج انہوں نے اپنے ہاتھ سے اتار کے رکھ دیے اور 2 چادریں لپیٹ لیں، اور یہ فخر کا لباس، خوشی کا لباس، احرام باندھ لیا۔ اب ہم اللہ کے مہمان بن گئے ہیں۔ ساری نسبتیں ہم نے اپنی چھوڑ دی ہیں، لیکن ان نسبتوں کو دل سے بھی نکالنا ہے۔ میں بڑا افسر نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ جب اللہ کے گھر میں پہنچ رہے ہیں، بادشاہ اور غلام ایک بن گئے، ایک صف میں کھڑے ہیں۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا یہ بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غلام نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہاں تو دل کی کیفیت اللہ دیکھ رہے ہیں، ایمان والا۔ تو اب آپ نے جب اپنی نسبت بدلی ہے تو ایک کام اور کرنا ہے کہ اپنے آپ کو حاجیوں کا خادم بنا لینا۔ یہ قبولیت کی مہر ہے۔ قدم قدم پہ آپ کو موقع ملے گا، قدم قدم پہ لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کے کام آنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ قدم قدم پہ کسی کے کام آ جائیں۔ وضو کرنے جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا شخص موجود ہے، اس کو وضو میں مدد دے دیں، اس کو ساتھ سہارا دے دیں۔ کسی کو پانی پلانے کی ضرورت ہے، پانی لا دیں۔ کوئی راستہ بھول گیا ہے، اس کو راستہ بتانے میں مدد کر سکتے ہیں، وہ معاونت کر دیں۔ پوچھا گیا حج کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو کھانا کھلانا حج ہے۔ سخی بن جائیں۔ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آپ سخی بن جائیں، سخی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخی کی غلطی سے درگزر کرو، کیونکہ جب بھی وہ لغزش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے اس سفر میں لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کے کام آنا، یہ قبولیت کی وہ مہر ہے جو آپ کی جیب میں پڑی ہے۔ بہت سارے ایسے عمل ہیں، ہو سکتا ہے طواف میں غلطی ہو کچھ، وہ کمی دور ہو جائے گی۔ یہ خدمت والا عمل آپ کی ساری کمیوں کو دور کر دے گا اور حج کو قبولیت کی طرف لے جائے گا۔ تو عاجزی اختیار کرتے ہوئے، چھوٹا بن کے، ہر قدم پہ ایئرپورٹ سے یہ مشق شروع ہو جائے گی، موقع آ جائے گا، لمبی لمبی لائنیں، بوڑھے لوگوں کو پہلے موقع دے دیں، وضو کی جگہ میں پہلے کمزوروں کو موقع دے دیں، بیماروں کو موقع دے دیں، تو جھگڑا خود بخود ختم ہو گیا۔ انسان نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کر دیا۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ آپ کے حج کی قبولیت اس عمل کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ پورے سفر میں اپنے آپ کو حاجیوں کا خادم بنا لیں، اللہ کے مہمانوں کا خادم بنا لیں، اور آپ کو جو دلی خوشی ملے گی، آپ کے اندر ایک اللہ پاک ایسی کیفیت دیں گے کہ آپ عبادت کی لذت آپ پائیں گے، ایمان کی لذت آپ پائیں گے۔ تو اپنے حج کی حفاظت کریں، اپنے عمل کو خدمت کے راستے سے خوبصورت بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔